وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32، درس نمبر 260. آج کا موضوع کیا ہم ناشکری قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑ لیا اطاعت اللہ کی اور رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو تم تو بڑے ناشکرے ہو اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. بہت اہم آیات ہیں یہ دونوں سامعین اکرام. اس میں دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارے لیے ذاتی طور پہ ہیں اور اس سے ہم نے ہی نصیحت حاصل کرنی ہے، اور نصیحت اس میں بہت بڑی ہے، اور اس میں خلاصہ، تمام دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. انسانی حیات کس لیے ہے، اس کی کامیابی کس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بالکل اس کا نچوڑ رکھ دیا ہے، اور بات بڑی آسان ہے. دیکھیں، ایک تو اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، یا رسول کی پیروی، یہ مشکل بات نہیں ہے. دیکھیں، مشکل اس وقت ہوتی ہے، ہر ایک کام مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ کا موڈ نہ ہو یا جب آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں. انسان دیکھیں، ضرورت یعنی پہلے تو جو بھی انسان کام کرتا ہے تو پہلے تو اس کی ضرورت وہ محسوس کرتا ہے، ضرورت، اہمیت، اور پھر
اس کے بعد اسے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کھانا پکا رہے ہیں تو اگر گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے یا آپ کی کہیں دعوت ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ اس دن آپ کھانا پکائیں گے؟ جس دن سارے گھر بمائے فیملی کے آپ کو کارڈ آئے ہوا ہے رات کے کھانے کا، تو کیا بیگم صاحبہ یہ سوچیں گی کہ میں رات کا کھانا بنا لوں؟ نو، نہیں سوچیں گی، ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو مثال دی۔ آپ اپنے بیٹے کو تعلیم دلواتے ہیں، آپ خود تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کو ضرورت، تعلیم کی ضرورت اور اس کے نتائج یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، تو آپ پیسوں کو پھونکتے چلے جاتے ہیں۔ بچے کو 15 سال اس کی فیسیں بھرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، خصوصاً ایسے لوگ جو روزانہ کے دیہڑی دار ہیں، تو ان کے لیے مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جب سال بدلتا ہے تو کتابوں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، یا دوستوں سے، یا پرانی کتابیں پہ اکتفا کرتے ہیں، آدھی قیمت میں لے لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ضرورت اور اس کی اہمیت، ایک کام جب آپ اس وقت کریں گے، یہ ایک میں بات کروں، اس کو ذرا نوٹ کریں، کوئی بھی کام آپ اس وقت کریں گے جب آپ اس کی اہمیت سے آگاہ ہوں یا آپ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ رسول کا اتباع، رسول کی پیروی ہم لوگ نہیں کرتے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ اس کی اہمیت ہے۔ آج امت مسلمہ، افراد ہو، قوم ہو یا امت ہو، ساری یہ رسول کی پیروی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے نا، اور جینا چاہتا ہے۔ رسول کا طریقہ یہ، اس کی تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ سارا یعنی معاشرہ ایسا ہے، گھر کے میاں بیوی کو دیکھ لیں، ان کو رسول کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حقوق زوجین نہ تو ہم جانتے ہیں، نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں، 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، تو شوہر کے کان میں بٹھا دیا گیا ہے کہ طلاق تو ایک دم تم نے تینوں دینی ہے، اور آپ سب اس بات کے شاہد ہیں۔ تو 3 طلاق سے ہی آپ طلاق دیتے ہیں۔ تو اب یہ 3 طلاق جو ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ نہیں ہے ایک طہر میں ایک طلاق دو، دوسرے طہر میں دوسری دو، تیسرے میں تیسری دو۔ 3 مہینے تک یہ عرصہ ہوتا ہے طلاق کا۔ اور طلاق رجعی جو ہے وہ 2 ہیں، 2 طلاق کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، تیسری کی بات تو آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، طلاق کا تو ویسے ہی تذکرہ آ گیا نا کہ طلاق، اب بیوی بعض اوقات شادی کے بسا اوقات تیسرے ہی دن طلاق مانگنے لگتی ہے، شوہر اگر پسند نہ آئے یا کوئی کھٹپٹ ہو جائے، ابھی طلاق دو مجھے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ہتھیار جو ہے شوہر صاحب کے پاس ہے، تو وہ مطالبہ کرنے لگتی ہے، کوئی بھی جھگڑا ہو جائے۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کو اصل میں تو ان آیات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان ایک کام جب کرتا ہے جب اس کی ضرورت محسوس کر لے اور اس کی اہمیت سے آگاہ ہو۔ رات کو کھانا پکنا ہے، آپ ظاہر ہے دوپہر کا کھانا ختم ہو گیا، رات کو بچے ہیں آپ کے، آپ سب ہیں، 7 بندے ہیں مثال کے طور پہ، تو بیوی بھی کہے گی کہ بھئی کچھ لاؤ کہ پکا لیں، شوہر بھی پریشان ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ شوہر پریشان نہیں ہوگا، تو پھر وہ جاتا ہے، سودا لاتا ہے، کچھ پکانے کو، وہ پکتا ہے، پھر کھا لیتے ہیں۔ مجبور ہو کے وہ جاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے شوہر۔ تو یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں نا زندگی میں، یہ ضرورت کے تحت کر رہے ہیں۔ وہ ضرورت، اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ انسان
ضرورت یعنی ضرورت اور اہمیت اور چاہت، یہ تینوں مل کے جو ہے ایک کام انسان کرتا ہے، چاہت، اہمیت اور ضرورت۔ رسول کی پیروی کی تو نہ ہمیں اہمیت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ چاہت ہے، کیونکہ ہم پکے مسلمان ہیں، کلمہ جو پڑھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، ہم انسان وہ کام کرتا ہے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اس کام کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ غیر ضروری کاموں کو یہ سر انجام نہیں دیتا انسان۔ ہر انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے، وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی پیروی یہ تو ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، وہ مقصد آپ کا مقصود ہی نہیں ہے۔ اس کی ضرورت تو اللہ کے چاہنے والوں کو ہوگی کہ رسول کی پیروی کی جائے۔ جب آپ اللہ کے چاہنے والے ہی نہیں ہیں تو رسول کی پیروی کی تو آپ کی نظر میں چنداں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ میں بات تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو بھی میرے سننے والے ہیں یا جو بھی دنیا کے لوگ ہیں جو برائے نام مسلمان ہیں، ان کی نظر میں رسول کی پیروی کی چندان کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج تو ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، عورتوں کا لے لیں مزاج، دیکھ لیں، بے پردگی جو ہے، یعنی حدود سے تجاوز ان کی ایک عادت بن گئی ہے۔ کھلا سر، آپ دیکھ لیں میڈیا پہ جو خواتین آتی ہیں، کھلا سر، چہرہ کھلا ہوا، جبکہ چہرے کا بھی پردہ ہے، بالوں کا بھی پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دھڑلے سے آ رہی ہیں، میڈیا پہ آ رہی ہیں، لوگ انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر آپ جس طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں میڈیا پہ، وہ آپ کو معلوم ہے۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، لباس کی میں بات کر رہا تھا کہ خواتین اپنے لباس کا تو خیال نہیں رکھتی کہ اس میں رسول کی ہدایات کیا ہے۔ ٹائٹس ایک وہ ہے، اصطلاح ہے، ٹائٹس بڑے شوق سے پہنتی ہیں، کوئی قمیض ہو اس کے ساتھ ٹائٹس۔ اب ٹائٹ کیا ہے؟ بالکل جسم کے ساتھ لگا ہوا پاجامہ۔ اصل میں دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ رسول کی پیروی ہم نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی چاہت ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ بس بات یہ ہے۔ ہاں، اب یہ ضرورت کس کو ہوگی؟ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ ہم سب تو دنیا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے رسول کی پیروی کی، رسول کی اطاعت کی؟ تو کوئی ضرورت محسوس، دیکھیں، یہ گھر گھر کا معاملہ ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، یہ پوری امت کا معاملہ ہے۔ من حیث الامت یا من حیث الافراد، ہم رسول کی پیروی کی اہمیت نہ ضرورت ہے نہ اہمیت ہے، ہمیں نہ کوئی چاہت ہے اس کے لیے۔ حالانکہ رسول کی پیروی سے عملاً انکار کرنے والے کو یہاں کافر کہا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی سے منہ پھیر لو تو تم تو کافر ہو، اور کافروں سے اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتا۔ یہ سارا مضمون ہے سامعین کرام۔ اب ہمیں اس بات کی کیا پرواہ؟ یہ تو مجھے پتہ ہے نا، میں عام مسلمانوں سے مخاطب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان کو کوئی پرواہ تو نہیں ہے، یا یہ الفاظ ان پہ کوئی اثر تو نہیں کریں گے۔ لاکھ مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافر کہے، ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ یوم حشر کے دن کوئی حاضری ہے، نہ جنت جانا ہے نہ دوزخ جانا ہے، بس یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ اللہ، یہ دیکھ لیں، سوچنے کے قابل بات ہے۔
بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بس آپ کو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مختصر طریقہ ہے کامیابی کا اطاعت رسول کی، پیروی رسول کی. یحبب، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ. اب رسول کی پیروی میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں اور رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، مارچ کا مہینہ ہے، 26 تاریخ ہے، تو اب آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوگی. یہ تو نہیں کہ بس منہ جدھر منہ آیا، آپ تو یعنی نہ اللہ کے حکم سے واقف ہیں. یعنی آیت نمبر 32 میں کیا حکم ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو. تو آپ تو واقف ہی نہیں ہیں. تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے. اس میں کوئی سی تعصب کی ضرورت نہیں ہے. استاد اور رہنما کوئی خدا نہیں ہوتا ہے. نہ اپنے لیے اگر آپ کسی سے سیکھیں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت تو آپ مشرک ہو جائیں گے. عام طور پہ تو یہی ہے نا. نہیں، رہنما ہے، رہنمائی ہے. ہر ایک یعنی استاد کی اہمیت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا دنیا میں. بچہ جب آتا ہے تو وہ تو یعنی آپ دیکھیں، بچوں کو دیکھ لیں، بچوں کی فطرت، ماں باپ اس کے پہلے استاد ہوتے ہیں. ایک عمر ایسی آتی ہے کہ وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے اور والدین بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی والدین مطلب بتاتے ہیں اسے. چھوٹا سا بچہ ہے، سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، گرم چیز فو 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 ہے، یہ نہ کھانا. تو بعض اوقات یہ فو کی تصدیق وہ اس کے منہ سے گرم چیز لگا کے کرتے ہیں. تو بچہ جب بھی پھر اس کے بعد یعنی اس کے منہ سے آپ نے کوئی گرم چیز لگا دی اور پھر فو کہا تو وہ بچہ جو ہے ذرا وہ کرے گا، ریزسٹ کرے گا، رک جائے گا. بچہ جو ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ انسان پیدا اندھیرے میں ہوا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. یہ پیدا بیمار ہوا ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے. یہ پیدا لا علم ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے. یہ بے جان پیدا ہوا ہے، اس کو جان کی ضرورت ہے. اب وہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر معاملے میں استاد رہنمائی کی ضرورت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ایک رہنما اس وقت دیکھیں، مختصر بات یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی اور رسول کی، یہ کامیابی کا راستہ ہے. لیکن اس کے لیے رہنمائی، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کو کھول کے بیٹھ جائیں یا حدیث کی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں. نو، اگر کوئی یعنی اطاعت چاہتا ہے تو اور ایک دیکھیں اس میں رہنمائی جو ہے ایک استاد کی بہت زیادہ ضروری ہے. تعلق، پھر اس کو صحبت کی ضرورت ہے. صحبت کی، نیک، یہ نیک بننا چاہتا ہے. دیکھیں اطاعت یعنی اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو نیک لوگوں کی صحبت درکار ہے. اللہ، پھر آپ کا تزکیہ نفس ہونا ہے. یہ ساری باتیں اگر میں ایک وضاحت کروں تو یہ ٹائم لے لے گی، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی باتیں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ تزکیہ کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے. تزکیہ آپ اپنا خود نہیں کر سکتے. اپنی بیماری کا علاج تو یعنی ظاہری امراض میں بھی آپ خود اپنا علاج، سیلف میڈیکیشن بند ہے، یعنی اس کی ممانعت ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے دوائی لکھوائیں گے. آپ کا ڈاکٹر بھی بیمار ہو جائے تو وہ ایک اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے گا. اپنا آپریشن تو ڈاکٹر خود نہیں کرے گا. ہرنیا کا آپریشن ہے تو دوسرا ڈاکٹر، ایک سرجن کا آپریشن ہرنیا کا دوسرا ڈاکٹر کرے گا. یہ تو بیٹھے سو رہے ہوں گے، مطلب وہ لوکل یا جو بھی ہے. تو دیکھیں میں آپ کو اب تھوڑا سا مطلب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. فاتبعونی، یہ کام ہے جو کرنا ہے، اتباع رسول کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور رہنما وہ ہو جو خود اتباع رسول میں مصروف ہو.
اور وہ آپ کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھا دے اتباع رسول کا، وہ شخص جو خود عمل نہیں کر رہا وہ آپ کا رہنما بن ہی نہیں سکتا، جس کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا علم نہیں ہے وہ بھی آپ کا رہنما بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک ایسا آدمی جو آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی کا، وہ شخص آپ کا رہنما بن سکتا ہے۔ اچھا، وہ شخص کیا کرے گا کہ آپ کی روحانی تربیت بھی کرے گا، آپ کا روحانی تزکیہ بھی کرے گا، کیونکہ جو رسول کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہی آج ایک رہنما کی ہونی چاہیے۔ جسے بھی آپ رہنمائی کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ 4 ڈیوٹیوں کا اہل ہونا چاہیے۔ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں بتائے گا آپ کو اور آپ کا تزکیہ نفس کرے گا۔ یہ رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں، یہی 4 ڈیوٹیاں آج کے استاد کی ہونی چاہیے۔ جو شخص صرف عالم ہے وہ آپ کا استاد نہیں بن سکتا جب تک وہ خود اس علم پر عمل پیرا نہ ہو۔ تو اس میں مطلب اب یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ آپ خود نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی صاحب نظر ہی کرے گا، اور اتنی نظر کہ وہ آپ کی غلطیوں کو محسوس کرے اور آپ کی اس لحاظ سے تربیت کرے، وہ استاد پھر آپ یعنی اتباع رسول کے۔ یہ اتباع رسول یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک کتاب سن کے 1 2 3 4 5 یہ باتیں آپ کرنے لگے، یہ تو ایک تربیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کرام کی انہوں نے تربیت کی، تربیت فرمائی۔ اسی طرح آج اگر رسول کی پیروی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اہل تربیت میں کے حلقے میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا، جو علم والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو رسول کی یعنی جو رسول کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کریں، وہ لوگ جو ہیں آپ کی تربیت کریں گے، جو آپ کا تزکیہ نفس کر سکیں، جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں اور آپ کو یعنی وہ یقین کی دولت سے نوازیں۔ آپ کو اتباع رسول کے لیے یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صاحب یقین شخص سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا، صاحب یقین شخص سے۔ جب صاحب یقین شخص سے آپ ملاقات کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ شخص جو ہے سچا آدمی ہوگا، اور ان کی آپ تربیت میں بیٹھیں۔ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، میں نہیں دے رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ صحبت اختیار کر لو، مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی محفل میں بیٹھو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، جو میرے راستے پر ہے۔ تو ایسا ایک صاحب یقین شخص اور ایک اللہ والا جو اللہ کے راستے پر ہو، جو رسول کی زندگی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے، وہ شخص جو ہے اس شخص کو آپ اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کریں گے۔ باقی تفصیلی باتیں ہیں وہ پھر آپ اور بھی جان سکتے ہیں، لیکن یہ میں اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتباع رسول کا راستہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں کہ اتباع رسول کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے آپ آگاہ ہو جائیں، اپنے آپ کو آگاہ کریں کہ آخر کیا ضرورت ہے۔ میں تو ابھی تک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا، خوب اچھی طرح ہٹا کٹا، اور اب میں رسول کی پیروی کیوں کروں، اس کی مجھے ضرورت کیا ہے، یہ آپ کو جاننا ہوگا۔ جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے، اطاعت رسول یا رسول کی پیروی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ اگر دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی ہے اور اسی حالت میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہ ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی بندے ہیں،
آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اور اب آپ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ کہہ دیتا ہوں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اور آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو ضرورت ہے رسول کی پیروی کی، رسول کے اتباع کی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی، رسول کے طریقے کے مطابق. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. یہ بات پھر آپ کے جو گناہ ہیں، گزشتہ گناہ تو توبہ کے ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اور جو گزشتہ زندگی سے تائب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں یک دم معاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایک بات، آئندہ زندگی میں اگر آپ سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، آپ معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ ان اللہ واللہ غفور الرحیم ہے آیت نمبر 31 میں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ ہو اور آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہو. تو اس کے لیے شرط اول کیا ہے؟ شرط اول اور شرط آخر اللہ کی بندگی اور رسول کی پیروی. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال اس میں پھر قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس سے رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا. آج کل تو سارے لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر نہیں ہے، یہ ہندو نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ مسلمان ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی سے ہم لوگوں نے اپنا رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے. اب دنیا ہی ہمارا محبوب ہے، دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے. تو اس صورت میں جو ہے یعنی انسان جو ہے مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں کافر کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو نہ مانے، جو آخرت کے وجود سے قولاً یا عملاً انکاری ہو، یا وہ رسول کے پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کافر ہے. عام اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. قولاً یا عملاً، اور یوم قیامت کو نہ ماننا، دوبارہ زندگی کو نہ ماننا، جنت اور دوزخ سے عملی طور پہ انکار کر دینا، اور اللہ کی حکم اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لینا، یہ شخص جو ہے کافر ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. باقی تو آپ دیکھ لیں. پھر بھی اگر آپ کا اصرار ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، کوئی مائی کا لال مجھے اسلام سے نہیں نکال سکتا، اب وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بھی رسول کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی سے قولاً یا عملاً انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں ان کو کافر قرار دیا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جی ترجمہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے غلطیوں و خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اپنا رخ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔